بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم. गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला मेरी फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह बना ले अपना बंदा दिल बदल दे बना ले अपना बंदा दिल बदल दे हटा लूं आँख अपनी माँ से हटा लूं तेरा हो जाऊं इतनी
ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھ لیجیے. مصطفى مصطفى منبع الاصطفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان بعطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شدة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه الساعة فهو شوقا نفاء مشعله في الوفاء مشعله في الوفاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پروردگار عالم نے ہر انسان کو دو خاص نعمتوں سے نوازا ہے. ایک پھڑکتا ہوا دماغ، دوسرا دھڑکتا ہوا دل. یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے اور دھڑکتا ہوا دل محبت الہی کا برتن ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں برتنوں کو بھرا رکھے. اگر دل عشق الہی سے بھر جائے لیکن دماغ علم سے خالی ہو تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. عشق انسان کو بدعات سکھاتا ہے جبکہ علم اس کے اندر توازن پیدا کرتا ہے. اگر دماغ علم سے بھر جائے اور دل عشق سے خالی ہو جائے پھر بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ خود پسندی، تکبر، عجب کا شکار ہو جاتا ہے. اب ایک مثال ذہن میں رکھیے، شیطان کے پاس علم تھا مگر وہ کیوں گمراہ ہوا؟ اس لیے
کہ اس میں تھی. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. شیطان کا یہ عجب، یہ خود پسندی ہی وجہ بنی کہ وہ راندہ درگاہ بار الہی بنا. اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا. اب پہلے دور کے لوگوں میں اور آج کے دور کے لوگوں میں واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں. وہ کیا تبدیلیاں ہیں؟ پہلی بات کہ ہمارے اسلاف اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے دن رات فکر مند رہتے تھے، جبکہ آج کا انسان کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے. سائنسدان کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ گلیکسیز، سولر سسٹم اور جتنے بھی سیارے ہیں اور کائنات کی معرفت حاصل ہو سکے. دوسری تبدیلی کہ ہمارے اسلاف جتنی محنت اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرتے تھے، آج کا انسان اس درجے کی محنت اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کر رہا ہے. وہ دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے. دنیا اس کے دل میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ دن میں تو انسان دکان کے اندر ہوتا ہے، آفس کے اندر ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت وہ دکان انسان کے اندر ہوتی ہے. انہی سوچوں میں، انہی خیالوں میں اس کی رات بسر ہو جاتی ہے. تیسری تبدیلی کہ ہمارے اسلاف اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے جتنی محنت کیا کرتے تھے، آج کا انسان اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روح کمزور ہوتی جا رہی ہے اور جسم کو غذا ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے. پہلے زمانے میں لوگ کم کھانے کی وجہ سے مرتے تھے اور آج کے دور کے انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں. سب سے زیادہ بڑی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے گھروں کی عورتیں اتنا وقت مصلے پہ نہیں گزارتی جتنا کیک اور دیگ بنانے میں گزر جاتا ہے ان کا وقت. اب دنیا میں مختلف تہذیبیں اور ان کے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اصول و ضوابط بنائے، اور اللہ کے انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے بھی اصول و ضوابط بنائے. اسکالرز کا وہ طبقہ جس نے اپنی عقل کی بنیاد پہ زندگی کو گزارنے کے اصول وضع کیے. اب عقل کا معاملہ یہ ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کام وہ کر لیتا ہے، اور جہاں عقل کو معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہاں میرا نقصان ہے، تو وہ کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ عقل کے پجاری ہوتے ہیں، اور انسانیت کا ایک طبقہ ان فلاسفروں اور ان اسکالروں کے پیچھے چل رہا ہے. اب ایک وہ دوسرا طبقہ جو کلمہ گو طبقہ ہے، انبیاء کرام کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ لوگ اپنے دلوں پہ محنت کرتے ہیں، اپنے دلوں میں ایمان حقیقی اور محبت الہی بھرتے ہیں، اور اپنے دماغوں کے اندر وحی کے علوم سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق زندگی گزار دیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں طبقات کے اندر 3 نمایاں فرق نظر آتے ہیں. پہلا فرق وہ لوگ جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں، جو فلسفے کے پیچھے چلتے ہیں، ان میں ایک بات یہ دیکھی ہے کہ جو اصول انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے مرتب کیے ہیں، ان کے ہم عصر لوگ، ان کے ہم زمانہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ ایک ہی دور کے اندر ایک فلاسفر کا نظریہ الگ ہوتا ہے، دوسرے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب
انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی دعوت دی اور اسی دعوت کی تصدیق کی، اسی نظریے کی پرچار کی کہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی میں آ جائے، اللہ کو اپنا خالق مالک مان لے۔ اب دوسری بات، دوسرا فرق، جن فلاسفروں نے، جن عقل پرستوں نے جو اصول و ضوابط وضع کیے، ان کے شاگردوں نے اپنے استادوں کی باتوں کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ ناقابل عمل ہیں، یعنی ان کے پیروکاروں نے اس کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ جیسے کمیونزم کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ 70 سال کے بعد خود کمیونزم پہ چلنے والوں نے، لینن جس نے اس نظریے کو ایجاد کیا تھا، اس کے مجسمے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا کہ اس بندے نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا۔ اب دوسری طرف آئیں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کے شاگردوں نے پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، سب جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے ان کی تصدیق کی، اپنی زندگی کا مشن بنا دیا اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ یہاں ایک مثال دیکھتے ہیں، ابو جہل اسلام کا بڑا دشمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، توجہ فرمائیے، کہتا ہے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گیا، ایک رات میں ہی واپس آ گیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تمہارے دوست یہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، تو جواب کیا ملا؟ اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ گئے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، انبیاء کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں، جو دنیا کے عقل پرست فلاسفر ہوتے ہیں انہی کی شاگرد ان کی رد کرتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق، جب یہ فلاسفر حضرات، یہ عقل پرست لوگ جب کسی اصول کو وضع کرتے ہیں، جب نظریہ بیان کرتے ہیں، تو وہ آگے جب اس کو پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، جی میں نے یہ سوچا، میں اس نتیجے پہ پہنچا، میری یہ ریسرچ بتاتی ہے، میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے، میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے یہ فیصلہ کیا۔ گویا ان کی پوری زندگی کا نچوڑ میں اور صرف میں ہی ہے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے، سب نے انسانیت کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف دلائی۔ انہوں نے اپنی بات کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ کے پیغام کو مقدم کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، میری طرف اللہ کا یہ پیغام آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا۔ یعنی ان کی تمام تعلیمات میں انبیاء کرام نے انسانیت کو اللہ رب العزت کے در پہ پہنچایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، یہ تمام ادیان عالم کا نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن کو نکال کر کہا جاتا ہے کہ یہ اس دودھ کا نچوڑ ہے، اسی طرح ہم یوں سمجھیے جو شریعت محمدی ہے یہ تمام شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے یہ نعمت تم پہ مکمل کر دی۔ سبحان اللہ،
پروردگار عالم نے اسے نعمت قرار دیا. قربان جائیں اس پروردگار کی فیاضی کے اوپر جس نے ہم جیسے عاجز مسکینوں کو اس نعمت پہ، اس شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یاد رکھیے یہ کامل شریعت ہے. اس شریعت کے جاننے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم کے بغیر شریعت کا پتہ نہیں چلتا. محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن، انسان کانے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے یہ کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی. آج کوئی دنیا میں اچھی بات سن لیتا ہے تو کہتا جی فلاں نے لاکھ روپے کی بات کر دی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو اس سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ سچی بات یہ ہے اس کو ہم ملین ٹریلین ڈالر کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. کان زمینی خزانے کو کہتے ہیں. کہیں سونے کی کان ہوتی ہے، کہیں تانبے کی کان ہوتی ہے، کہیں لوہے کی کان ہوتی ہے، کہیں یورینیم کی کان ہوتی ہے. اب ان کانوں سے چیزوں کو نکال کر طرح طرح کے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے انسانوں کو کانوں کے ساتھ مشابہت دی. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صفات کے خزانے رکھ دیے ہیں. جیسے کانوں میں سے چیزیں خود نکالنی پڑتی ہیں، اسی طرح انسان اپنی محنت سے ان چھپی ہوئی صفات اور صلاحیتوں کو بیدار کر سکتا ہے. چونکہ ہر بندے میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس لیے کسی بندے کو بھی ہم کم نظر سے نہ دیکھیں. حدیث پاک میں آیا ہے خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ اذا فقہوا، تم میں اسلام میں وہ بندہ بہتر ہے جو جاہلیت میں بہتر تھا جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے. جب وہ بندہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، نیک بنے گا، تو وہ دین میں بھی آگے نکل جائے گا، اس کو سمجھ مل جائے گی، فقاہت مل جائے گی. اس لیے ابتدا میں جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے جب توبہ کرتا ہے، نیکی والی زندگی کی طرف آتا ہے، تو وہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جایا کرتا ہے. چونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے جب اس کو دین کی تعلیمات ملتی ہیں، نیکیوں کا ماحول ملتا ہے، تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. بڑے بڑے درخت، ان کے بیج کو دیکھیں تو وہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے سے بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہاں ایک غور طلب بات، ہر بیج درخت نہیں بنتا، ہر بیج درخت نہیں بن سکتا. صرف وہی بیج درخت بنتا ہے جس کو زرخیز زمین، پانی اور حفاظت کرنے والا مالی ملتا ہے. ورنہ وہی بیج پڑے پڑے خراب ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ تب بیدار ہوتی ہیں جب اس کو نیک صحبت مل جائے، جب کوئی اچھا استاذ مل جائے، کوئی مربی مل جائے، کوئی شیخ مل جائے جو اس کو موقع بہ موقع گائیڈ کر سکے. انسان کی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو بیدار کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے دین اسلام کا علم حاصل کرنا، دین اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے. سمپل کلیہ ذہن میں رکھیں، فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور سنن کا علم حاصل کرنا سنت ہے. علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت تو کوئی مفتی نہیں ہوتا، ہر وقت تو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے پوچھے اور اپنا معاملہ کلیئر کر دے. ضروریات دین کا علم ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی مکمل دین کا علم حاصل کر لے تو وہ نورن علی نور ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کو چاہے عطا کرے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت
دین کا علم اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ آج ہم کالج یونیورسٹیوں کے اندر انٹری ٹیسٹ پہ لائنیں لگی ہوئی دیکھتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دے کے پڑھنے والیوں کی لائنیں نظر آتی ہیں، کیا کیا قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن دین کا علم اگر مفت بھی ہوتا ہے، آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم ہم نہیں حاصل کرتے۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت اسی کو بلاتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک نقطہ، انسان کی سمجھ کب بیدار ہوتی ہے، اس میں فقاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دل سنورتا ہے تب اس کے اندر فقاہت اور سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہوتے ہیں جو ان کو عقل سکھاتے ہیں۔ گویا عقل کو قلب کے تابع بنایا گیا ہے۔ اب یہ دل کہاں سنورے گا؟ دل کو سنوارنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے معاشروں میں دل کو سنوارنے کے لیے جو درسگاہیں ہوتی ہیں ان کو خانقاہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ خانقاہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، یہ شخصیات کا نام ہوتا ہے۔ اب یہ کون شخصیات ہوتی ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مشائخ کی خدمت میں وقت گزارا ہوتا ہے، ان سے تربیت پائی ہوئی ہوتی ہے، پھر ان مشائخ نے ان کے علم اور عمل کے اندر جوڑ پیدا کر دیا ہوتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کے اندر فرق ختم کر دیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تصدیق کر لیتے ہیں اب یہ بندہ سچ کی زندگی گزار رہا ہے، یہ بندہ تربیت پا چکا ہے، اب یہ دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کے قابل ہو گیا۔ اس شخصیت کا نام خانقاہ ہوتی ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، خانقاہوں میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب کیا فرق ہوتا ہے؟ یونیورسٹی عمارت کا نام ہوتا ہے، خانقاہیں کوئی عمارت نہیں ہوتی، بلکہ چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر ایک وقت متعین ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ ان خانقاہوں کے اندر اوقات نہیں ہوتے، جب وقت ملے شیخ سے وقت لے کے کام چلایا جا سکتا ہے، اپنی محنت کے سلسلے میں رابطہ کیے جا سکتا ہے۔ تیسری بات، یونیورسٹیوں کا کورس چند سالوں کا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، MBBS کرے گا، اسپیشلائزیشن کرے گا، ڈاکٹر بن جائے گا۔ اگر کوئی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے 4 سال لگائے گا، اس کے بعد انٹرنشپ کرے گا، انجینئر بن جائے گا۔ لیکن یہ خانقاہوں کا کورس ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی چھٹی نہیں ملتی۔ انسان کو یہ کورس پوری زندگی میں یعنی قبر میں جانے تک کرنا پڑتا ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب اگر کوئی محنت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، پھر مشائخ اس کو تصدیق بھی فرما دیتے ہیں، تو ان کو پھر فارغ نہیں بیٹھنے دیتے، بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے اس کی ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات سمجھتے ہیں کہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو انسان کو فائدہ مند علوم سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دیتے ہیں، اور جو نقصان دہ پہلو ہوتے ہیں وہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے جسم کے اندر معدہ ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں سے وہ غذا جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس معدے کے ذریعے خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ معدہ اس کو خون بنا کے مختلف اعضاء کی طرف بھیج دیتا ہے، لیکن جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو پیشاب پخانے کی ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ گویا غذا کا وہ جو پہلو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے، جو نقصان دہ پہلو ہوتا ہے اس سے بچا لیتا ہے جسم کو۔
اب خانقاہوں میں بھی یہی ہوتا ہے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ مند پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے والا بن جائے۔ یہ سب فائدے اسے حاصل ہو جاتے ہیں، مگر اس علم کا ایک نقصان دہ پہلو بھی ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کے پاس علم آ جاتا ہے وہ اس کے اندر میں پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنی علمیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں بیٹھے گا اپنا علم جاڑے گا، گویا وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب ایک مثال دیکھیں، یہود ان کے پاس علم زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم محبوب ہیں۔ اب یہود کے اندر یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ علم کی وجہ سے تکبر پیدا ہوا، کیونکہ تکبر علم کا ایک نقصان دہ پہلو ہے، اس لیے خانقاہوں میں علم کے فائدہ مند پہلو تو انسان پہ لاگو کر دیے جاتے ہیں، مگر اس تکبر کو، اس خود پسندی کو اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے۔ جس نے انسان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے۔ جو بیماری تکبر، خود پسندی ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آج تو حالت یہ ہے، کوئی اچھا خواب دیکھ لیں، بندہ اپنا معتقد بن جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں لے کے جاتا، لیکن اپنا معتقد بنا دیتا ہے۔ ایک خواب دیکھا، بس اپنا ہی معتقد بن گیا۔ اب انسان جب خانقاہ میں آتا ہے، ایسی شخصیات کے پاس آتا ہے، مشائخ کے پاس آتا ہے، تو پھر اس کو نقصان دہ پہلو سے وہ محفوظ کر دیا کرتے ہیں۔ اب خانقاہوں میں اگلا سوال، تربیت کیسے ہوتی ہے؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو مل جل کے رہنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان مل جل کے رہتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، اس لیے انسان دوسروں کے ساتھ ایسی معاشرت رکھے کہ وہ حسد، کینہ، تکبر اور دیگر اخلاق کے رذائل سے بچ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھی صفات خود بخود انسان کے اندر نہیں آ جاتی، اور بری صفات خود بخود انسان کے اندر سے نکلتی نہیں۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب فیصلہ تو اس نے کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے بعد یہ جھوٹ اس کی زندگی سے نکل گیا، بلکہ چونکہ عادت بنی ہوئی ہے اس لیے بے اختیار اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، مثلا کوئی آدمی فون پہ کہہ رہا ہے میں 1 سیکنڈ میں آیا، در حقیقت وہ جھوٹ ہی تو بول رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ جو لفظ بہانہ کہتے ہیں، وہ جی میں نے بہانہ بنا دیا، حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اب انسان نیت تو کر لیتا ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کی یہ عادت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بار بار اس کی غلطی کو بتائے۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اس تربیت کے عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں یہی تربیت دی جاتی ہے۔ اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی تربیت کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی بہترین انداز میں تربیت فرمائی۔ اب اس کے مختلف انداز تھے۔ کبھی کیا ہوتا، صحابہ کرام سے کوئی ناپسندیدہ بات سرزد ہو جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔
بسا اوقات کیا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات دیکھتے تو خاموشی اختیار فرما لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی صحابہ کرام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اب بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے صحابہ اکرام کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. اب غور کریں، کبھی خاموش رہ کے تربیت فرمائی، کبھی بات بتا کر تربیت فرمائی. اب ایک اور مثال ذہن میں رکھیں. ایک صحابی نے کوئی سوال پوچھا، اس کے بعد پھر سوال پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں تم سے خود نہ کہوں. تم سے پہلی قوموں پر اس لیے عذاب نازل ہوا کہ وہ اپنی انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے. یعنی غیر ضروری سوال نہ کیے جائیں. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کی ٹہنی ہلاتے اور پتے گرنے لگتے تو پوچھتے، تو فرمایا ایک دفعہ تو سمجھایا اس سے یہ بات کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. کبھی کسی نہر کی مثال سمجھا دی کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل کچیل ہوگی؟ اب صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں ہوگی. تو فرمایا جو شخص 5 وقت وضو کرتا ہے وہ بھی گناہوں کی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کرنے کا. اب ایک سوال، علوم دینیہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب پہ نازل کیا، دلوں پہ نازل فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک اس نے اس قرآن کو نازل کیا آپ کے قلب پر. تو وہی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے علوم انسان کے قلب کے ذریعے ملے ہیں. جو علوم وحی کے ذریعے قلب پہ آئے، انبیاء کے قلب کے اوپر آئے، وہ پکے ہوتے ہیں. اور جو علوم دنیاوی فلاسفروں سے عقل کے ذریعے ملتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے. عقل کا معاملہ، ایک بات اس کے پاس آئی، وہ اس سے اگلی بات سوچتا ہے، وہاں سے اگلی بات سوچتا ہے. لہٰذا انسان صرف عقل کے اوپر زندگی گزار نہیں سکتا. انبیاء کرام نے علوم دینیہ دوسرے انسانوں کو سکھائے. انہوں نے اس پیغام خداوندی کی وضاحت فرمائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف سے نازل کیا گیا. اس لیے یہ علوم صداقتوں اور سچائیوں پر مبنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں. ان سچائیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. ان الہامی علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے تاکہ گناہوں کی میل کچیل اتر جائے. جب تک انسان کا من صاف نہیں ہوتا اسے یہ علوم فائدہ نہیں دیتے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی منصب نبوت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ کریں، آپ ان کو صاف ستھرا کریں. اس حکم کی بنا پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. یہ تزکیہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ علوم انسان کے اندر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. قلب کے اندر ایمان بڑھتا ہے، محبت الہی بڑھتی ہے، خوف خدا بڑھتا ہے، اس کا دل سنورتا ہے. ایسا ہی انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے. اب ایمان والوں کی 2 نشانیاں ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت میں ایمان والوں کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں. اب ہم وہ 2 نشانیاں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں. کیا وہ نشانیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں،
ہمیں فکر کرنی چاہیے، وہ کیفیت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی نشانی ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل پھڑک اٹھتے ہیں، جیسے محبوب کا نام سن کے بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی جب اللہ رب العزت کا نام سنتا ہے اس کا دل پھڑک جاتا ہے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اب یہ نشانی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، 5 وقت میں اذان ہوتی ہے، تو کیا ہمارے قلب میں وہ حرارت محسوس ہوتی ہے؟ اگر کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت ابھی کامل درجے کی نہیں ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، جس بندے نے کلمہ پڑھا اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے، لیکن اس محبت کو بڑھا کے ہم نے شدید تر بنانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب دوسری نشانی بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ کیفیت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات پڑھیں یا سنیں، ہمارے اوپر اثرات ہوتے ہیں، یا ہمیں تلاوت قرآن مجید کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور سنتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بات اس سے مزید آسان ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی، تزکیہ کی بھی تصوف کی بھی۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث جبرائیل کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے کپڑے سفید تھے، بال کالے تھے، چہرہ تر و تازہ تھا۔ غور فرمائیے کیا حلیہ بیان ہو رہا ہے، ان کے کپڑے سفید تھے، بال کالے تھے، چہرہ تر و تازہ تھا۔ وہ آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح بیٹھ گئے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ التحیات کی شکل میں بیٹھ کے ملا دیے۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھنے شروع کیے۔ پہلا سوال پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ شخص صاحب کہنے لگے صدقتا، اے نبی علیہ السلام آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں حیرانی ہوئی، ایک تو یہ بندہ سوال پوچھ رہا ہے، پھر جواب ملنے پہ جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، گویا ایسے جیسے جواب پہلے سے پتہ تھا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا، ہمیں اور حیرانی ہوئی۔ اب تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی اس جواب کی بھی انہوں نے تصدیق کی اور وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ اب صحابہ کرام ان کی گفتگو سے حیران ہیں کہ یہ بندہ قریب کا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہیں، چہرہ تر و تازہ ہے، تھکاوٹ کے اثرات نہیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ قریبی بندہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ سوچ کے بھی حیران ہو رہے تھے یہ کیسا قریبی بندہ ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ کس لیے آئے تھے؟ کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اب کچھ باتیں غور طلب ہیں، غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر 3 سوال پوچھے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اب 3 باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات یہ، جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ فرشتوں کی صفات یہ ہوتی ہے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں۔ گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے تھے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا۔ دوسری بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو 3 سوالات پوچھے گویا خود انہوں نے نہیں پوچھے، اللہ رب العزت نے وہ سوال پوچھوائے۔ پروردگار عالم نے پسند کیا کہ صحابہ کرام کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک ذریعہ بنایا۔ تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ تینوں سوال، یہ جو تینوں سوالات ہیں اور اس کے اندر جو مل احسان والی کیفیت ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ تصوف کی محنت ہوتی ہے، یہ دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں، اس کی محنت خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ جو اس کو دین سے باہر کی چیز سمجھے گا اس کا دین ادھورا رہ جائے گا۔ دین اس وقت کامل ہوگا جب ایمان، اسلام اور احسان تینوں کیفیات حاصل ہوں گی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو احسان کی کیفیت ہے یہ کیا کیفیت ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہمیں 2 کیفیات بیان کی گئیں کہ ہم عبادت ایسے کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ایسے کہ ہمیں یہ ہمارے دل میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ان 2 کیفیات کی نمازیں تو مقبول ہی مقبول ہیں، لیکن ہم اپنی طرف بھی توجہ رکھیں۔ آج ہماری عبادات کا کیا عالم ہے، ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے؟ یہ جو تیسری کیفیت ہے اس میں ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں وہ احسان والی کیفیت عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں، جو علماء کرام ہیں وہ علوم نبوی کے وارث ہیں، اور جو مشائخ حضرات ہیں وہ کیفیات نبوی کے وارث ہیں۔ علماء کرام علوم نبوی کے وارث ہیں، جو مشائخ حضرات ہیں یہ کیفیات نبوی کے وارث ہیں۔ مثلا اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توکل دیکھنی ہو، وہ کتابوں میں نہیں دیکھ سکتا، کتابوں میں ایسے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ پریکٹیکل ایسے ہوا تھا، اس کے لیے اس کو مشائخ کی زندگی دیکھنا پڑے گی۔ اگر اس نے زہد دیکھنا ہو، انقطاع عن المخلوق دیکھنا ہو، اگر محبت الہیہ کی کیفیت دیکھنی ہو تو اسے پھر مشائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، خانقاہوں میں آنا پڑے گا۔ اب بعض حضرات اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو علوم دینیہ کے بھی وارث ہوتے ہیں اور کیفیات نبوی کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ایک نقطے کی بات، علم دین پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا فقط الفاظ پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں، فقط علم، اگر علم کے الفاظ پہ مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہم سے سب سے پہلے ہوتی، اس لیے کہ وہ ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ جبکہ علم پر عمل اور اخلاص سے عمل ہو تو پھر بات بنتی ہے، یعنی علم بھی حاصل کرے، عمل بھی کرے، لیکن عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرے تو پھر بات بنے گی۔ اب ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں شیطان طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے، تو اگر ہم کچھ بڑے بڑے حضرات کی مثالیں دیکھیں
تو بات سمجھ آنی آسان ہو جائے گی۔ بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ محدثین میں جو سب سے بڑے شیخ ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، وہ بخاری شریف کے مدرس ہوتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ تو یہ حضرت بھی بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ اب بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے اتنا مشہور ہوئے کہ طلباء ہزاروں میل سے دور سے آتے، ان کا بخاری شریف کا درس میں بیٹھا کرتے، فائدہ اٹھایا کرتے۔ عین اس وقت جب وہ بخاری شریف کے استاذ تھے، انہوں نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا۔ آخر کوئی تو نعمت تھی کہ اتنا بڑا محدث شیخ الحدیث اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے کی نعمت مل جائے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عربی دان تھے، زبان دانی پہ، لغت پہ بڑا عبور تھا، لیکن وہ بھی حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیت ہوئے۔ حضرت مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور والے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا اور اتنے قابل تھے کہ وہیں پڑھانے بھی لگ گئے۔ مفتی تھے، استاذ الحدیث تھے، مگر محسوس کرتے تھے کہ علم نبوی تو میرے پاس ہے، لیکن جو کیفیات ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی فکر کے ساتھ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا، اور بعد میں حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ اب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کو اللہ رب العزت نے بڑے علم سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا، مگر انہوں نے بھی شروع میں اپنے آپ کو اس کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کیا۔ اب اگر کسی کو ناز ہو، کیا ناز ہو، اگر کسی کو فلسفہ پہ، منطق پر ناز ہو تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو قوت حافظہ پہ ناز ہو، وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی فقاہت کے اوپر ناز ہو تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی اقامت دین کی کوششوں پہ ناز ہو، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اور اگر کسی کو تبلیغ دین پہ ناز ہے تو وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اور اگر کسی کو اپنی تحریر پہ ناز ہو تو وہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اور اگر کسی کو اپنی تقریر کے اوپر ناز ہو تو امیر شریعت حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اور اگر کسی کو عربی دانی پہ ناز ہو تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے۔ اور اگر کسی کو اپنی تدریس پہ، ٹیچنگ پہ ناز ہو تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی زندگی کو دیکھے، جنہوں نے 18 سال تک مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا، لیکن بالآخر تربیت پانے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اکابر، اپنے وقت کے بڑے بڑے مشاہیر، مگر اپنی تربیت کے لیے مشائخ کی صحبت میں آتے ہیں، باقاعدہ وقت گزارتے ہیں، تب ان کو جا کے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے اصلاح کے لیے، ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی جو علماء ہیں، یہ طلباء ہیں، وہ لوگ آج جن پہ دنیا دار نظر ڈالنا پسند نہیں کرتے، کوفت ہوتی ہے جن کو ان علماء اور طلباء کو دیکھ کے۔ ان طلباء کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں بڑی ان کی قیمت ہے، مرتبہ ہے۔ ایک شخصیت گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، سائیں توکل شاہ، ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا، یہ بڑے سخی طبیعت کے تھے۔
وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی طرف سے یہ دعوت عام ہوتی تھی، جو آئے کھانا کھائے۔ چنانچہ غریب، مسکین، فقراء، نادار لوگ آتے اور ان کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاتے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توکل شاہ، تم اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہو لیکن تم نے ہماری دعوت کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی، بڑے پریشان ہوئے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ اس خواب کی تعبیر سمجھ آ جائے، حقیقت واضح ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ گلہ کیوں کیا، اس میں راز کیا ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے ہر روز کھلاتے ہو، مگر تم میرے نبی کے ورثاء یعنی علماء اور طلباء اور قراء کو اپنے دسترخوان پر اہتمام سے کبھی تم نے دعوت نہیں دی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہماری دعوت کبھی نہ کی۔ چنانچہ انہوں نے شہر بھر کے جتنے علماء طلباء تھے، قراء تھے، سب کو دعوت دی، بہترین دعوت دی، اور گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی۔ اب غور کیجئے، یہی علماء طلباء نبی علیہ السلام کے ورثاء ہیں۔ ایک اور واقعہ بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ طالب علم اللہ کے ہاں کتنے قیمتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں کھٹکتی تھیں، 3 شبہات ان کے تھے، 3 معاملات میں وہ الجھے رہتے تھے۔ ایک بات ان کے دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں اور میرا جو والد ہے پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، بعد میں اس کو بادشاہت ملی، کیا میری نسبت میرے والد کی طرف ٹھیک ہے؟ دوسری بات اس کو دل کے اندر ہی کھٹکتی تھی، دین کے مختلف شعبے ہیں تو سب سے افضل، سب سے بہتر شعبہ کون سا ہے، یعنی امت میں سے سب سے اعلیٰ لوگ کون سے ہیں؟ تیسری بات، ان کو بڑے عرصے تک نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی تمنا تھی ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ اب ایک دفعہ وہ گلی میں راؤنڈ لگا رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، ایک گھر کے باہر رات کے وقت ایک طالب علم بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا۔ اب یہ اس طالب علم کے پاس گئے، اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو، مسجد میں جا کے تم علم کیوں نہیں پڑھ رہے، مسجد میں رات کے وقت تم کتاب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب طالب علم نے جواب دیا کہ جناب مسجد کے اندر روشنی کا انتظام نہیں، اس گھر والے نے اپنے گھر کے باہر روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے، لہٰذا میں یہاں رات کو آ جاتا ہوں، آ کے یہاں مطالعہ کرتا ہوں۔ اب سلطان محمود نے اس طالب علم کو وہاں سے رخصت کیا، کہتے بیٹا آپ مسجد میں جاؤ، آئندہ کے بعد تمہارا انتظام وہاں ہو جائے گا۔ اب جب اس کی روشنی کا انتظام ہو گیا، اس طالب علم نے دعا دی کہ اللہ اس بندے کی دل کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ پھر کیا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی گھر آئے، ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے وارث کو عزت دی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہو گئیں۔ ایک، ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ دوسرا، ان کے دل میں اپنی نسبت کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ تیسرا،
ان کو پتہ چل گیا کہ علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ اب ایک اور نقطہ، آج مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اگر دین کی تعلیم حاصل کر لے یہ کافی ہے، عورتوں کو کیا ضرورت ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی، ان کا کام بس کچن چلانا ہے۔ تھوڑے سے مزید دنیا دار لوگ جی وہ جاب کر لیں، کالج پڑھ لیں، ان کا کیا کام دین پڑھنے کے لیے۔ گویا وہ یہی چاہتے ہیں یہ عورتیں یا جاب کریں یا گھر کے اندر کچن میں کام کریں اور ہماری خدمت کرتے رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں وہی عورت ہنرمند سمجھی جاتی ہے جو جاب کرتی ہو یا کچن کا کام کرتی ہو۔ یاد رکھیں یہ بوجھ مردوں کے گردن پہ ہوگا۔ وہ عورتیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گی اور یہ عذر پیش کریں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کے راستے بند کیے۔ غور کیجئے، عورتیں اپنے مردوں کے بارے میں عذر پیش کریں گی کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے دین کے راستے بند کیے۔ نہ یہ خود گھر میں ہمیں دین کی تلقین کیا کرتے تھے، نہ ہمیں ایسی مجالس میں لے کے جاتے تھے جہاں ہم نیکی کی باتیں سن پائیں، اس وجہ سے ہم نیک نہ بن سکیں۔ چنانچہ ان عورتوں کی وجہ سے ان کے مردوں کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے ایک جہنمی عورت اپنے ساتھ 4 نیک مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک باپ کو، دوسرا میاں صاحب کو، تیسرا بھائی جان کو اور چوتھا اپنے بیٹے کو۔ وہ کہے گی میں گھر میں 2 بند تھی، بغرچن بنی رہی، میں یہ سارے کام کرتی رہی، یہ مجھ سے خوش ہوتے رہے، میں دین پہ عمل نہیں کرتی تھی، شریعت پہ عمل نہیں کرتی تھی، یہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں کرتے تھے کہ تم نے دین پہ عمل کیوں نہ کیا، یہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، یا آزادی کے ساتھ کیوں زندگی بسر کر رہی ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں آج کے حالات سے میں بات کروں، بے پردگی کیوں کرتے تھے؟ عورت بے پردگی کرے گھر والے پوچھیں نہیں، گھر میں ٹی وی کیبل ڈش لگا کے دے دیا، ہاتھ میں سمارٹ فون دے دیا، انٹرنیٹ گھر میں لگا کے انلمیٹڈ دے دیا، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا ہی نہیں کیا کیا، تو کل کے دن یہی باتیں ان مردوں کے لیے مواخذے کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی نسبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسبت کو مضبوط سے عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کی کام میں لگ جائیں، موت کی تیاری میں لگ جائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے عروۃ الایمان کے اندر کچھ طالبات کا آج ناظرہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ آخری صورتیں بھی انہوں نے حفظ کی ہیں۔ وہ 3 خوش نصیب طالبات، ایک بنت عادل صاحب ہیں، ایک بنت خیر محمد صاحب ہیں، اور تیسری بنت شہباز صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کو دین کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے گھر کے اندر جو دین کا ماحول ہے وہ بنانے کے لیے قبول فرمائے، اور ان کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے ہم بھی اپنی گھر کی جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں یا ہماری گھر والی ہے، ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ یاد رکھیں جب کوئی مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، جب کوئی عورت پڑھتی ہے تو پورا گھرانہ پڑھتا ہے۔ جب مرد کے اندر دین آتا ہے تو دروازے کی دہلیز تک دین آتا ہے، جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو گھر کے اندر تک دین آتا ہے۔ آپ ایک نصیحت وصیت کے روپ میں سمجھیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شریعت کے مطابق محبت پیار سے رہیں، ان کو دین سکھائیں، پریکٹیکل مسلم بنیں۔ آپ اس کے بعد پھر اپنی اولاد کی تربیت دیکھیں، کیونکہ ماں کے ساتھ بچوں کا وقت زیادہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ماں
آزاد تباہ ہوگی، دین سے دور ہوگی، صبح و شام ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، ہاتھ میں موبائل کا غلط استعمال ہوگا، بے پردگی ہوگی، نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، تو پھر وہی برے اثرات اولاد پہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کی نیت کر لیں، اور میرے ساتھ ساتھ جب میں پڑھوں تو اس کے بعد آپ بھی کلمات پڑھیں۔ مستورات مناسب آواز کے ساتھ پڑھیں کہ باہر آواز نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم سارے توبہ طائب ہو گئے۔ اب دو معاملات ہم اپنے سیدھے کر لیں تو گویا ہم اسی طرح ہیں جیسے آج اس دنیا میں آئے۔ جیسے آج دنیا میں بچہ آتا ہے پاک صاف ہوتا ہے۔ ایک جتنے بھی فرائض ہم پہ اگر رہتے ہیں، کسی کی فرض نمازیں رہتی ہیں، فرض روزے رہتے ہیں، اگر کسی پہ حج فرض تھا نہیں کر سکے وہ اس کی کرنے کی نیت کر لیں۔ زکوٰۃ واجب تھی نہیں ادا کر سکے وہ ہم ادا کر دیں۔ اگر ہم یہ فرائض والا معاملہ حل کر دیں ایک معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا حقوق العباد، اگر کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے تو معافی مانگ لیں، کہ زبان انسان کو بعض دفعہ جنت کے قریب پہنچ کے ایسا جملہ انسان بول دیتا ہے جو انسان کو جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ 100 سال کا بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اب زبان سے کلمہ پڑھا، زبان سے بھی اقرار کیا، پھر دل سے تصدیق کی۔ اس لیے ہم اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کریں۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا، خاص کر غیبت کی، تو اس سے معذرت کرو، لیکن کیسے معذرت کرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہیں یہ کہا وہ کہا، اس سے تو معاملہ اور بگڑے گا۔ بلکہ سمپل طریقہ مشائخ نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ انسان یہ جملہ بھی کہہ دے کہ آپ کے مجھ پہ بڑے حقوق ہیں، میں وہ پورے نہ کر سکا، برائے مہربانی آپ معاف کر دیں۔ اگر وہ بندہ زبان سے کہہ دے یا مسکرا دے معاملہ حل ہو گیا۔ پھر اگر مالی حق ہے وہ ادا کرنا یا معاف کروانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جسمانی تشدد کیا ہوا ہے کسی پہ، اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، معاف کروا دیں پھر جا کے معاملہ بنے گا۔ اگر یہ دو معاملے ہم طے کر لیں اللہ کے فضل سے ہمارا معاملہ بن جائے گا اور ہم آگے احتیاط کریں۔ اب اس توبہ کے اوپر جمنے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اعمال ہم کریں گے ہم توبہ پہ قائم رہیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، پرسکرپشن لے کے آئے
اس کے بعد وہ میڈیسن کھائے گا، چیک اپ تو ہو گیا اس کا، لیکن میڈیسن کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل استغفار پڑھنا، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا کام درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام تلاوت قرآن مجید روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو بہت اچھا، اگر نہیں کر سکتے آدھا پارہ، نہیں کر سکتے 1 رکوع، کسی کی بہت ہی مجبوری ہے تو کچھ رکوع ہی تلاوت کر لیں، لیکن تلاوت قرآن مجید ضرور ہو۔ چوتھا کام ہاتھ سے کام کاج کیا جائے، دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جن بچوں کے ایگزام ہونے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں وہ ایگزام ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ یا کرکٹ کا کوئی میچ ہوتا ہے، محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو میچ ابھی شروع نہیں ہوتا، دل ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب جن ماؤں کے بچے دوسرے ملک ہوتے ہیں یا ہاسٹل میں ہوتے ہیں، آنے والے ہوتے ہیں، تو اس سے کچھ دن پہلے مائیں کھانا بھی کھاتی ہیں، کھانا بھی پکواتی ہیں، پکاتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، لیکن دل ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ گویا ہاتھ سے کام کاج کرتا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ اس کا آسان طریقہ کہ سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے، موقع مال کے مطابق مسنون دعائیں پڑھے، یاد کر لے اور دعائیں پڑھیں، پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے سے بھول جائے کوئی، جب یاد آئے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ پانچواں کام مراقبہ، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان دل سے ذکر کرتا ہے یا ذکر خفی کرتا ہے، وہ ذکر بالجہر سے 70 گنا افضل ہے، اور جو 70 عرب میں سے مراد 70 ہی نہیں ہوتا، لاتعداد ہوتا ہے، اور یاد کا مقام دل ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مجھے تمہاری زبان یاد کر، میری زبان تمہیں یاد کرتی ہے۔ بھائی زبان سے بندہ یاد جو کرتا ہے وہ دل ہی کی وجہ سے یاد کرتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں اس کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ذکر کریں کہ اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے۔ اب اس کی مثال، انسان اگر کسی کو تکلیف ہے، درد ہے، وہ ایک پین کلر لیتا ہے، وہ معدے میں جاتی ہے، ہضم ہوتی ہے، خون کا حصہ بنتی ہے، اب اس دوران آدھا گھنٹہ 15 منٹ 25 منٹ گزر جاتے ہیں، پھر انسان کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان رگ کے اندر انجیکشن لگوا دے، اب اس گولی نے بھی آخر میں خون کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اور جو انجیکشن ہے وہ ڈائریکٹ خون میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ اب جو ذکر خفی ہے، اسی لیے جب انسان شروع کرتا ہے تھوڑا عرصہ کرے، احتیاط کے ساتھ کرے، تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چھٹا کام بتا کے پھر میں تھوڑا سا مراقبے کی مشق کرا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ چھٹا کام یہ ہے رابطہ شیخ کیا جائے۔ انسان جب معمولات کرتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کیفیت سے آگاہ کرے جس نے آگے جانا ہو، تاکہ اس کو آگے چلایا جائے۔ یہ تو ابتدائی عشق ہے، جو ابتدائی یا پہلا قدم ہے جو بتایا جاتا ہے مراقبے کا۔ اس سے آگے بھی مختلف ترتیب ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اور کیسے بتایا جائے۔ مرد حضرات ڈائریکٹ مل لیں، خواتین حضرات اپنے محرم کے توسط سے یا اس مدرسے کی پرنسپل کے توسط سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ صبح و شام اوقات متعین کر لیں، نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، آلتی پالتی یا تشہد کی صورت میں بیٹھیں۔ اگر کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، عذر ہے تو اوپر بیٹھ کے کریں، صوفے پہ بیٹھ کے کر لیں۔ قبلہ رخ ہو کے آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ کو ارد گرد سے ہٹا کے دل کے اوپر لگا دیں، اور خیال سے یہ نیت کریں، زبان سے نہیں، خیال سے، زبان تالو سے لگا دیں۔ ایک دفعہ یہ نیت کرنی کافی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے،
اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں، نیت کر کے بس بیٹھ جائیں۔ اب اگر کسی بندے نے کوشش کی اس سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی مشائخ نے طریقہ لکھا ہے کہ وہی مراقبہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر ہاتھ میں تسبیح لے، ایک ایک دانہ پھیرے اور دانہ پھیرتے ہوئے تصور سے دل کے اوپر اللہ اللہ کہے اور 10 تسبیحاں پھیر لیں، یہ 11، پھر اس کے بعد مراقبہ کر لیں۔ بھئی ایک مشکل کام ہے، زندگی ہم نے مخالف سمت میں گزاری ہوتی ہے، جب ہم مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نام کی دل کے اوپر ضرب لگتی ہے، جو دل کے اندر گند ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ بھائی خیال آتے رہیں گے، اور خیال آنا اچھی بات ہے، شروع میں خیال آنا اچھی بات ہے۔ یہ خیال کیوں آتے ہیں کہ دل کے اندر سے گند نکل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کی تار اللہ رب العزت سے جڑ جاتی ہے، ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شروع میں مراقبہ کرنے کے لیے انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، جبر کرتا ہے، بعد میں جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے پھر انسان وقت ڈھونڈتا ہے، جگہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آئے اور میں مراقبہ کرتا رہوں کہ اللہ کے نام کے اندر اتنی لذت ہے۔ اور یاد رکھیں سکون ہے ہی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو سکون ملے گا، ورنہ جتنی بھی ہم اینٹی ڈپریشن گولیاں کھائیں گے ہمارا معاملہ نہیں بنے گا۔ آج مادیت کی وجہ سے یہ ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ اگر ہم اپنی بڑوں کی زندگی کو دیکھیں، ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں، 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں، وہ لوگ ٹینشن ڈپریشن سے واقف ہی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوتی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مادیت کی طرف چلے گئے، تو تھوڑا سا مراقبے کی مشق کرتے ہیں۔ اب اگر میں کچھ پڑھوں بھی، آپ نے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جیسے بندہ تلاوت سن رہا ہوتا ہے خاموشی سے، اس کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نعت سن رہا ہوتا ہے بس خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی نیت کر کے بیٹھ جانا ہے، اللہ کرے گا اپنے وقت کے ساتھ پھر ہمیں وہ کیفیات بھی مل جائیں گی۔ یہ جو عالم ہے یہ عالم خلق ہے، یہاں پہ جیسا بچہ تدریجاً بڑا ہوتا ہے اس کی خوراک سٹیپ بائی سٹیپ چینج ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹا سا بچہ پہلے دن کا ہو اس کو ہم بریانی کھلائیں، اسی طرح جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہوتا ہے اس کی غذا بدلتی ہے۔ اسی طرح جب ہم محنت کرتے رہیں گے، وقت دیں گے، مسلسل ہی عمل کریں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں سکون لے آئیں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، بہت ساری بیماریوں سے ہمارا معاملہ خود ہی چھوٹ جائے گا، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے اور خیال سے یہ نیت کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے۔ اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، آنکھیں بند کر دیجیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے،
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سم انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ، ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ اللہ، ہم اعترافی مجرم ہیں۔ اللہ، ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، تیرا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ، نفس و شیطان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں ایک لمحہ بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمیں جیسا بننا چاہیے تھا ہم نہیں بن سکے۔ اللہ، میں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ویسا بنا دیجئے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے وہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما دیجئے۔ اللہ،
جو گناہ محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے اللہ، جو گناہ تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے اللہ، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارا دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اللہ، اس کو اپنی طرف پھیر دیجئے اللہ، اس کو اپنی طرف پھیر دیجئے اللہ، ہمیں بخشش ہماری فرما کے اپنے ساتھ محبت عطا کر کے اللہ شیطان کا منہ کالا کر دیجئے اللہ، شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم نے دنیا میں دیکھا جب کسی بڑے دروازے کے اوپر دنیا کا سائل جاتا ہے، اونچی آواز میں صدا لگاتا ہے، اے میرے مولا، ہم نے آپ کا دربار، آپ کا در سب سے اونچا پایا، سب سے بڑا پایا اللہ، ہم بھی اونچی صدا لگا رہے ہیں اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم نے دنیا میں دیکھا جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بلاتا ہے، امی اٹھا دیجئے، ابو اٹھا دیجئے، والدین تھکے ہوئے بھی ہوں پھر بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کو بلاتا ہے، ماں باپ کو پکارتا ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے رب رحمان کو بلاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اللہ، ہم بھی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے اللہ، کرم فرما دیجئے۔ ہے میرے مولا، اس دنیا کے سائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تیسرے در پہ چلا جاتا ہے اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ، ہمیں آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہی ایک در ہے جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہی شقی و بدبخت ہے جس کو اس در سے کچھ نہ ملا اللہ، ہمیں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے اللہ، ہماری مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اللہ، ان کے معصوم ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی توتلی زبانوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے اللہ۔ ہم نے دنیا میں دیکھا جب جرگہ چلا جاتا ہے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اللہ اگر جرگے کے اندر خواتین ہوں، اے میرے مولا، قتل کے مقدمے معاف ہو جاتے ہیں اللہ، یہ تیرے نیک بندے، یہ تیری نیک بندیاں کتنا اچھا گمان لے کے آئے، ہم یہاں جائیں گے اللہ کو منائیں گے اللہ، جرگے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، جرگے کی لاج رکھ دیجئے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ ہم مانتے ہیں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر خیر کے فیصلے ہوں، پر اللہ آپ رحیم و کریم ہیں اللہ، خیر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ ایک بہت بڑی تعداد سیلاب کی آفت میں گم ہے، آفت میں مبتلا ہے، ان کے اپنے گھر ان کے لیے محفوظ نہ رہے، کئی خاندان بچھڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے سیلاب میں بہہ گئے، کسی کا بھائی، کسی کا خامد، کسی کا باپ۔ میرے مولا اللہ، مدد فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے اللہ، ان بارشوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ۔ ہم اعترافی مجرم ہیں اللہ، ہماری طرف سے اجتماعی توبہ کو قبول فرما دیجئے، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے اللہ، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما دیجئے اللہ، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے اللہ، دلوں کے حال آپ جانتے ہیں اللہ، ہمارے خالی ہاتھ اٹھے ہوئے اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ دینے والی آپ ہی ذات ہیں اللہ، ہاتھ تو ہم نے خالی اٹھائے ہوئے ہیں، نظریں آپ کی خزانوں کے اوپر ہیں اللہ، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجئے اللہ، جس کی جو پریشانی ہے اللہ، دلوں کا حال آپ جانتے ہیں اللہ، وہ مسئلہ حل فرما دیجئے اللہ، جس کا جو شرعی عذر ہے وہ حل فرما دیجئے، جو بیمار ہیں
اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے. اللہ جن کو رزق کا کاروبار کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل فرما دیجئے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ وہ مسئلہ حل فرما دیجئے. اے میرے مولا جب جوان اولاد باغی ہو جاتی ہے اللہ اس کا معاملہ ان والدین کو دلوں کا حال تو آپ بھی جانتے ہیں. اے میرے مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں رشتے نہیں آتے ان کے دلوں پہ جو تکلیف ہوتی ہے ان والدین کے دلوں پہ اللہ آپ ہی جانتے ہیں. اللہ سب کے دلوں کا حال آپ کے سامنے ہے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ فضل فرما دیجئے. اے میرے مولا جس کی اولاد نہیں اس کو اولاد نیک صالح عطا فرما دیجئے. اللہ جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے. یہاں کی معلمات طالبات کو قبول فرما دیجئے. اللہ یہاں سے اپنے دین کے کام کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے. اللہ ہم تو کمزور ہیں. دین کا کام آج تک جس نے کیا اللہ محض آپ کے فضل سے کیا. اللہ ہم پہ بھی وہ فضل فرما دیجئے. اے میرے مولا جن طالبات کی قرآن مجید کا ناظرہ آج ختم ہوا اللہ ان کو قبول فرما دیجئے. اللہ ان کو آگے دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے میرے مولا جو اس مدرسے کے ساتھ خیر والا معاملہ چاہتے ہیں اچھے جذبات رکھتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما دیجئے. اللہ معاونین کے ساتھ مدد فرما دیجئے. اللہ ان کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے. اللہ ہماری نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے. اور اللہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. اللہ ہمارا ملک طرح طرح کے بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے. اے میرے مولا مدد فرما دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے. اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے سمت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے. جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ عظام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ قامت دین کے لیے یہ دین کے جس شعبے میں جو کوئی بھی کام کر رہا ہے ان کی مدد فرما دیجئے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.